حسین کا سلسلہ ہے. کل حسینی صاحب کو نا میں نے ایک مولانا رومی کی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، میں نے بتایا تھا ان کو کہ انہوں نے کیا مولانا کہا تھا. مودودی تمہارا حق معدل ہے. مودودی نہیں اور رومی، سن تو لیا کرو. مولانا رومی حق معدل ہے تمہارا. اچھا میں نے نا ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، مجھے آپ پہ بڑی فٹ ہوتی ہے وہ. اور مولانا رومی تمہارا حق حضرت معدل علی ہے. نے فرمایا نا کہ اچھا اچھی مرزا بات صاحب جہاں نے سے جو بھی ملو، اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ علم میں جہاں بتا سے بھی دوں ملو کیا لے دی لو. ہے آپ لوگوں کے متعلق. فٹ ہوتی ہے تمہارے اوپر، بتا دوں؟ پھر تم لوگوں نے رونا شروع کر دینا. فٹ میں بھی کر دوں گا، پھر تم فٹ کرو میں بھی کر دیتا ہوں فٹ. آپ نے میرے سے قرآن کریم سے بات کرنی ہے؟ ہیں؟ قرآن کریم سے بات کرنی ہے آپ نے میرے سے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ قرآن کریم سے. یعنی تم مرزا صاحب کو قرآن کریم پڑھنے والا ایک منٹ نہیں مانتے؟ رکے، قرآن کریم سے بات تم کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ مرزا ابھی صاحب نے کریں نا، قرآن بات کریں، کریم ڈن بیان کریں نہیں یار. کیا؟ آپ کے پاس قرآن کریم کا علم ہے نا، دلیل ہے نا. تم نے مرزا صاحب کو قرآن کریم سے علیحدہ سمجھا ہے؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں آئے قرآن سکھانے ہوں. تم لوگ پتہ نہیں کون سا قرآن لے کے پھر رہے ہو. ہم نے مرزا صاحب سے قرآن کریم سیکھا ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے میں آیا ہی قرآن سیکھنے ہوں. ہم نے مرزا صاحب سے قرآن کریم سیکھا ہے. ہاں تو دکھائیں پھر. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور وہ کوئی اور نبوت ہے جس کی آپ خلافت چلا رہے ہیں. کون سی نبوت ہے وہ؟ قرآن کریم سے کوئی مرزا یہ گل نہیں کر سکتا. پلے کچھ ہو گئے تو کرو نا گل. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مرزا صاحب نے کہا ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. آپ مجھے دکھائیں کون سا سلسلہ ہے ذلی نبوت کا، دکھائیں. نہیں یہ بڑی اچھی آپ کی گفتگو ہے، ذرا ٹھہر ٹھہر کے کریں تو بات جی سمجھ جی جی. اتنے آپ پہ بڑے وہ عالم رہ گئے، آپ کر لیں بات قرآن کریم سے. قرآن کریم کا علم ہے نا آپ کے پاس. موسیٰ بھائی ایک منٹ پہلے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذیلی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ایگری کر رہے ہیں نا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، رائٹ؟ نہیں وہ ایگری کر کے اس کے بعد جی کہاں ہے ذلی نبوت کا سلسلہ؟ کہاں جاری ہے؟ جیسے آپ نے خلافت چلائی ہوئی ہے، یہ والی ذلی نبوت کہاں جاری ہے؟ قرآن کریم میں لکھا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اس کو انعامات ملے گے. اس میں نبیوں کو بھی انعام ہے، اور جو بھی نبی تو آئے گا کس وہ کو نبی ملے کی صورت انعام؟ میں ذل ہو گئے. بھئی یہی تو پوچھ رہا ہوں، انعام کس کو ملے ہیں؟ جو بھی نبی آئے کسی گا کو وہ ملے نبی انعام؟ جو بھی نبی آئے گا وہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل تو ہے. کسی کو ملے ہیں انعام؟ ہاں ملا ہے، حضرت مسیح موعود کو ملا. اور ہاں تو ایک بندے کو ملا، اس کا مطلب آپ کا فہم غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایک بندے کو انعام دینے کے لیے قرآن نے آیت لکھی ہوئی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ ایک بندے کو ملے تو گا. یہی تو کہہ رہے ہیں آپ. تو کہاں ہے پھر اللہ جس کو چاہے، اللہ جس وہ کو لوگ چاہے گا کہاں نبی ہیں بنائے جن کو گا. انعام ملے ہیں؟ تو بھائی ملے ہیں نا، بے شمار ملے اور ہیں. کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ شہید نہیں ہوئے، صدیق نہیں ہوئے، اچھا صالح نہیں ہوئے. تو ابھی تو تم نبی کی بات کر رہے تھے، آپ شہید صدیق پر چلے نبی گئے. نہیں ہوئے، نبی ہوئے. نہ کوئی صدیق ہوئے ہیں، نہ کوئی شہید ہوئے ہیں، نہ کوئی حسینی بھائی سب ہوئے ہیں. آپ کا فہم ہے کہ اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ سب بھی ہے. حسینی صاحب تھوڑا ڈسپلن قائم کریں. حسینی صاحب نہ کریا کرو ٹھیک ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو صدیق شہید کے جو لفظ ہے نا صالحین کے، یہ لوگ دیتے ہیں، نبی کا لفظ صرف خدا دیتا ہے. موسیٰ صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا ڈسپلن قائم کریں پلیز. تھوڑا سا پلیز ڈسپلن قائم کریں. موسیٰ صاحب جی حسینی بھائی جی. میں آپ سے یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آہستہ آہستہ کچھ بات، جب مجھے اجازت دیں گے تو میں بولوں گا، جب آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں بولوں گا. حسینی صاحب نہ کیا کرے. آپ کو سب پتہ ہے ہر چیز کا. نہیں آپ محترم ہیں، آپ آپ بڑے کو ایک ایک آدمی عقائد کا پتہ جماعت احمدیہ کا، آپ پھر اس طرح کی باتیں آپ کر رہے تھے تو غلط آپ بات ہے. بات کو بڑا اچھے طریقے سے آپ نے مجھے بتایا کہ تم نہ سمجھو اور تم غلط بات کرتے ہو. یہ آپ نے مجھے اچھے سرٹیفکیٹ دیے ہیں. آپ اچھے بندے ہیں آپ. میری عرض ہے حسینی صاحب پلیز تھوڑا سا ٹاپک پہ طریقے سے مجھے ذرا ان سے بات تو کرنے دیں. اچھا تو سپیکر صاحب مجھے آپ سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس لیے میں چپ کر جاتا ہوں. ٹھیک نہیں، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا میں ان سے بات کر رہا تھا تو آپ نے نہیں. اس پہ پلیز علمی بات کرائی جائے بجائے پرسنل اٹیکس کرنے کے اور یہ ساری چیزیں. میں نے آپ پہ کو پرسنل اٹیک کیا ہے جناب موسیٰ صاحب؟ بتائیں. میں نے کو علمی بات ہے نا، علمی بات پہ آ جائے پلیز. میری ریکویسٹ ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی. نہیں پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پرسنل اٹیک کس پر ہوا ہے وہ بتائیں. اب اس پہ بحث شروع ہو جانی ہے. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں. میں تو ان سے بات کر رہا تھا، آپ نے درمیان میں روک کے کہا ہے کہ نہیں پرسنل اٹیک بمبارمنٹ ہو رہی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ پتہ چلے نا. حسینی بھائی بات پتہ کیا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ صدیق بھی ہوئے ہیں امت میں، صالحین بھی ہوئے ہیں امت میں، شہید بھی ہوئے امت میں. جی جی
आपने ये और कहा है, आपने ये कहा है, ये सिद्दीक बनाने किसने हैं? इस आयत में ऊपर लिखा हुआ है अनम अल्लाहु अलैहिम, ये इनाम अल्लाह ताला ने देने हैं। जी क्या अल्लाह ताला ने किसी को कहा कि मैंने तुम्हें सिद्दीक का इनाम दिया है? नहीं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने। अच्छा, पहले एक बात को तय कर लें, ठहर जाए जरा सर सा। एग्जांपल देनी है ना आपको, सदीक से तो क्या सैनी से तो बात तो एक ही है ना। पहले एक बात कर तो लेते हैं, सैनी फिर भाई मैंने आगे एग्जांपल ही देनी है ना, एग्जांपल ही देनी है उसकी ना। जो असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर है वो ये है। हम पहली कहते हैं बात कि चले पहली इसका बात जवाब सुन ये लेना है, सैनी भाई। पहली बात ये मेटाफोरिकल है, अल्लाह ताला मेटाफोरिकली तौर पे जो है वो कह रहा है। वो ठहर तो जाए यार, हर बात को मेटाफोर, अगर वो मेटाफोरिकल को बातें कर रहे हैं तो ठीक है, होंगी, फिर असल नहीं है, मतलब कोई बात उसको नहीं नहीं सदीक को सदीक नहीं समझना, हजरत अबू बकर मेटाफोर है। देखे, हजरत अबू बकर मूसा सिद्दीक भाई को मैं मूसा भाई हजरत अबू सदीक बकर कहा जाता सदीक ने कभी नहीं कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने सदीक बनाया है। तो हजरत मैंने अबू कब बकर कहा कि मैंने कब कहा कि उन्होंने कहा अल्लाह तो मूसा ताला। फिर भाई ये बात उस नाम में से बात नहीं है कहीं ना, से उसको कहीं क्यों जा आप रही बना है। रहे हैं? मूसा भाई अच्छा, बात आपकी कहीं से जगह वो स्पीकर साहब कहते हैं मैं समझाऊंगा। अच्छा हुसैनी साहब, मुझे भी मौका दें जब आप इन दोनों से बात कर लें, तो मुझे मेरी भी तरफ से तो जी हर वक्त मौका है। मैं तो मुझे ये समझाने लगे थे तो उन्होंने कहा है कि तुम ना समझाओ, मुझे दे दो, मैं इसको समझा। मूसा भाई अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि जो टॉपिक चल रहा होता है ना, उस टॉपिक पे ही रहा करें, उससे आगे से आगे ना जाया करें। जो बात वो कर रहे थे वो बात उधर की उधर रह गई और हम कहीं से कहीं चले गए। और उसमें बात ये थी कि जो आप उस पर गौर करें कि तारिक चौहान साहब इस बात को एग्री करते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ज़ीरी नबूवत का सिलसिला जारी है, ठीक है ना। ये जब एग्री कंफर्म उनसे करा लिया तो अब आगे बात ये है कि क्या वो ये समझते हैं कि साथ ही वो कहते हैं कि कुरान में ये मौजूद नहीं, तो फिर वो ये समझ रहे हैं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तालीम जो है वो कुरान के बरखिलाफ है। उस पॉइंट पे आप रहे ना, वो उससे आगे से आगे पॉइंट्स पे हम चली जा रहे हैं और फिर तो सैनी भाई ने आके ना टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। चलें ठीक है, मुझे मौका दे दें, अब आपने अपनी बात कर ली। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने नहीं सैनी भाई आपने मैं माफी चाहता हूँ, मेरी सारी बात आप डिलीट कर दें। आप नहीं सैनी भाई देखिए, आप मुझे मौका देंगे कि फिर मैं हूं डंडा हाथ च फड़ा। एक मिनट, अब आपने अपनी बात कर ली है, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਡੰਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। यानी मैनू नहीं बोलना दोगे तुसी? हम अगर इतनी सी अर्ज कर दें कि टॉपिक जो था उससे हटा ना जाए तो ये हाँ, तो बस आपने कर ली ना बात, अब चुप कर जाएं। मैं अब बात कर रहा हूँ, आप सुने मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी दें जी देखें, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, साहब एक सेकंड तर सर उमर बाप को ऊपर ले लें। हाँ जी, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, देखें क्या इसके मुतल्लिक है। मैं आपके सामने एक कुरान की आयत रखूंगा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रखूंगा और फिर हजरत मसीह मौद का एक इक्तबास रखूंगा। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माँ काना, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल अल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है जो बुखारी, सही बुखारी में है 3455। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबियाउ कुल्लमा हलका नबियुन खल्फहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बादी व सयकूनु खुलफाउ फयक्सुरून। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल की क़यादत ख़ुद उनके अंबिया किया करते थे। जब किसी नबी की वफ़ात होती थी तो दूसरा नबी उसकी जगह आ जाता था, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं और खुलफा होंगे और कसरत से होंगे। और यही बात हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि पहली उम्मतों में दीन के कायम रखने के लिए खुदा ताला का ये कायदा था कि एक नबी के बाद बर वक्त से ज़रूरत दूसरा नबी आता था। फिर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़हूर फरमा हुए और खुदा ताला ने इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया ठहराया तो बवजह ख़त्म नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये हम्मो गम रहता था कि मुझसे पहले दीन के कायम रखने के लिए हज़ार नबियों की ज़रूरत हुई।
اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جلا و اولا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کے لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلوں کی سی ہوگی، اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے خبر رہے گا۔ جس حالت میں مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد کے آنے کی خبر دی ہے، تو آپ قطعاً اس خبر کا انکار کر کے کس طرح بھاگ سکتے ہیں، یا کیوں کر آپ اس بات کو چھپا سکتے ہیں کہ بلا شبہ صدی کے سر پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو اس کی بات کی اطلاع نہ دی جاتی کہ خبر کا فلاں کس مستحق ہے، تب تک آپ کا یہ قول ہونا چاہیے تھا کہ ہم بلا شبہ ایمان لاتے ہیں کہ برطبق پیش کوئی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مجدد صدی کے سر پر پیدا ہو گیا ہے جس کی ہم کو آج تک خبر نہیں۔ اور جب آپ کو ایک شخص نے اطلاع دے دی کہ وہ مجدد میں ہوں، اور بہت سے انوار و برکات ظاہر کرنے سے خدا تعالی نے اس کی مجددیت ثابت کی، تو پھر آپ کو اگر کچھ شک تھا تو آپ جیفائے دنیا سے چند روز فراغت کر کے اس کی خدمت میں دوڑتے اور اس سے تسلی اور تشفی کرتے۔ اے عزیزو، دنیا روز چند اس کو ہم آخرکار مانتے با ہیں خداوند طارق تعالیٰ چوہان کی صاحب، جناب کنیکٹ میں کرنا بھی کسی سیکھیں۔ کا تکبر پیش نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جیسے اس کو ہم رسول مانتے کے ہیں، اب انکار سوال سے کا جواب دیں۔ جیسے رسول کے انکار سے طارق کفر چوہان لازم صاحب آتا آپ ہے، موجود ہیں؟ ایسا ہی امام ان کو وقت کے انکار سے اس قدر ضعیف ایمان ہو جاتا ہے کہ آخر سلب ایمان تک نوبت پہنچتی ہاں ہے۔ جی طارق چوہان نکمی صاحب، آپ اس بات بحثیں کو مانتے اس ہیں؟ جگہ پیش نہیں جاتی، نکمی بحثیں اس جگہ پیش نہیں جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے ایمان طارق چوہان حقیقی صاحب، اور اس وقت یقین آپ کامل وہ کنیکٹ نعمت کرنے کی ہے کوشش کریں، کہ اپنی بجوز بات کو کنیکٹ التزام کرنے کی کونوا کوشش مع کریں، صادقین اچھی کبھی طرح ہاتھ میں تبلیغ نہیں کرنے کی آتا، کوشش کریں، اور آپ لاف و کنیکٹ نہیں کر گزاف پا رہے۔ اس جناب میں پیش نہیں جاتی۔ اور اگر اس عاجز نے کسی کے لیے مدد کے لیے کہا تو برعایت ظاہر اسباب کہا۔ غلام احمد افیان، دسمبر 1884، مکتوبات جزاک اللہ خیر۔ احمد مجھے جلد ایک اول سوال صفحہ کرنے کا 393۔ میں کیا پلیز ایک موقع گل دیں۔ دسو، سینی صاحب مجھے ایک سوال کرنے کا مرزا موقع صاحب دینا کا پلیز۔ جب کلام پڑھا سینی جا صاحب مجھے رہا ایک ہو، سوال، مرزا صاحب کا جب کلام پڑھا جا رہا ہو، کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر رہا ہو، تو کیا احمدیوں کے درمیان میں زور زور سے بولنا شروع کر دینا چاہیے، یا مرزا صاحب کے کلام کو پورا ہو جانے دینا چاہیے؟ کیا ادب ہے احمدیت میں اس معاملے میں؟ مرزا صاحب کا کلام اگر کوئی پڑھ رہا ہو اور اپنی کوئی بات، اپنی باتیں نہ، اپنی بات بھی کر رہا ہو، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرے کی بات کو ختم ہو لینے تو پھر بات کرو۔ لیکن اگر دوسرے کی بات میں چلو بول بھی لیں تو یہی کہیں گے کہ بدخلقی ہے۔ لیکن اگر مرزا صاحب کو ماننے والے مرزا صاحب کے کلام کے درمیان کالے پڑ جائیں اور پریشان ہو کے کہیں بند کریں اس کلام کو، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے کچھ؟ دیکھیے، اب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام بھی پیش کر دیا، میں وہی کہہ قرآن رہا ہوں مجید کہ کی آپ نے آیت بھی کلام پیش کر پیش دی۔ کیا ہے، جب آپ ہاں کلام جی، پڑھ رہے تھے تو ایک احمدی صاحب درمیان میں شور مچا رہے تھے کہ بند کریں اس کو، ہاں جی، حالانکہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہی نہیں۔ بالکل آپ خالص مرزا صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے۔ ثانی بھائی جی۔ میں ایک عبارت پڑھنا چاہتا ہوں، اب انہوں نے پڑھی ہے، مجھے پڑھنے دینا۔ ہاں جی، کیوں نہیں؟ ہاں، کیونکہ اس لیے پھر یہ ہے کہ اب نہیں، ان انہوں نے کے پڑھی۔ مقابلے اس کو نلیفائی کرنے والی ہوگی نا جو نہیں 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 انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اچھی جو پڑھی ہے، انہوں نے میں پڑھا ہے اس سے آپ راضی ہیں یا نہیں راضی اس سے؟ راضی ہوں راضی ہوں راضی ہوں راضی تو ہوں۔ اس کے مقابلے میں پڑھ کے اس کے اثر کو ظاہر کرنے والی لے کے آئے ہیں عبارت؟ نہیں 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 نہیں، اثر کرنے ہاں، والے نہیں۔ نہیں، پہلے ایک منٹ ذرا سا مجھے نہیں سمجھا دیں۔ اب وہ آپ ثانی مرزا بھائی، صاحب کے ماننے والے ہیں نا؟ ثانی بھائی میں اثر کو تو نہیں ظاہر کرنے لگا، میں بتانے لگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کے ماننے ثانی والے ہیں، یہ صاحب، ٹھیک ہے بات؟
साहिब साहब बिल्कुल मानने वाले हैं, मानने वाले हैं। और इन्होंने जो बात पढ़ी है वो भी मिर्जा साहब की है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे और यार एक मिनट ठहर जा यार, अगर आपको काली है तो जो आप करना चाहते हैं करें। अस्सलाम वालेकुम। चलो मर्जी आपकी, ठीक है। आप तो मतलब इजाजत, मुझे बात करने की इजाजत ही नहीं दे रहे। आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे घोड़ा खुल जाएगा और अभी मुसीबत आ जाएगी। वजह ये है कि आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ उसकी कोई वजह है, उस वजह को आप पूरा कर लें। आप बेहतर समझते हैं। मैं तो समझ रहा था कि मैं आपसे 2-3 बातें, छोटे छोटे सवाल पूछ लेता हूँ, लेकिन आपने कहा नहीं हालात इतने खतरनाक तौर पे पूछ ले इतने बिगड़ चुके हैं, तो ठीक है, आप बेहतर समझते हैं मुझसे। जो आप करना चाहते हैं भाई, वो वजह भी आपको मालूम है, मैं समझ गया हूँ। आप कुछ बेहतर बात समझते हैं, उसकी वजह आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं खामोश हूँ, आप बात करें जो करनी है। ओके जी ठीक है, मैं कर लगा, ठीक है। उसकी कसम खाकर कहता हूँ, जैसा कि उसने इब्राहिम से मुकालमा मुखातबा किया, फिर इसाक से, फिर इस्माइल से, और यकूब से, और यूसुफ से, और मूसा से, ईसा इब्न मरियम से, और सब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसा हम कलाम हुआ कि आप सबसे ज़्यादा रोशन पाक वही नाज़ल की। ऐसा ही उसने मुझ पर भी अपना मुकालमा मुखातबा मुशर्रफ़ा बख्शा, मगर ये शरफ़ मुझे मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हासिल हुआ। अगर मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ना होता और आपकी पैरवी ना करता, अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे अमाल होते, तो फिर भी मैं कभी ये शरफ़ मुकालमा मुखातबा हरगिज़ ना पाता, क्योंकि अब बजुज़ महमदी नबूवत के, ये सुनने वाला फ़िक्रा है, क्योंकि अब बजुज़ महमदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं। शरीयत वाला नबी कोई नहीं आ सकता, बगैर शरीयत के नबी हो सकता है अगर वही जो पहले उम्मती हो। बस इस बना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी हूँ। मेरी नबूवत यानी मुकालमा मुखातबा लाइया हज़रत सल्लल्लाहु की नबूवत का एक ज़िल है, बजुज़ इसके मेरी नबूवत कुछ भी नहीं। ये है हज़रत मसीह ये जो आखिर में कहा है कि बजुज़ इसके मेरी नबूवत कुछ भी नहीं। हाँ, तो यही सारे अहमदी मानते हैं। नहीं, आप नहीं मानते भाई, आप कहते हैं मिर्जा साहब यही कह रहे हैं कि मैं मुजद्दद की हैसियत से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लूं, तो मुजद्ददीन तो वो मिर्जा साहब से 12 पहले गुजर चुके हैं, वो 13वें हैं। आपने 13वें की खिलाफत चलाई हुई है। आप कहते हैं कि वो नबी सवाल करने का पूरी तरह के नबी हैं, आपने उनकी खिलाफत चलाई। अगर आप मुजद्दद मानते हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, मुजद्ददीन तो आ सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मुजद्दद जो होता है वो उम्मती नबी होता है। ये मिर्जा साहब ने ये भी फरमाया हुआ है। साथ बहस करेंगे तो बात नहीं है। साबर साहब सवाल करने दें। साबर साहब, एक मिनट प्लीज। शहजाद भाई एक मिनट। साबर साहब आखिरी 2 लाइनें जो है ना वो पढ़ दें प्लीज। आखिरी दो जितनी मर्जी लाना पढ़ो, पढ़ वो मुजद्दद की हैसियत से नबी और रसूल हैं, और मुजद्ददीन का सिलसिला क़यामत तक जारी है। बड़ा वाज़ेह हुजूर ने लिखा हुआ है, ये आपकी बात नहीं चलेगी, हुजूर की बात चलेगी। हुजूर ने क्या लिखा वो सुने जरा। साबर साहब आखिरी 2 लाइनें फिर पढ़े के बराबर सुन ले जरा। अगर दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर मेरे माल होते, तो फिर भी मैं कभी ये शरफ मुकालमा मुखातबा हरगिज़ न पाता, क्योंकि अब बजुज़ महमदी नबूवत के सब नबूवतें बंद हैं। शरीयत वाला नबी कोई नहीं हो सकता, बगैर शरीयत के नबी हो सकता है। हाँ, मगर वही हो सकता है, हम कौन कहते नहीं हो सकता। चुप करें अब। मगर वही जो पहले उम्मती हो, और इस बना पर मैं उम्मती भी हूँ और नबी भी। मेरी नबूवत यानी मुकालमा मुखातबा लाइया हज़रत सल्लल्लाहु की नबूवत का एक ज़िल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उम्मती नबी नबूवत अपनी बताइए। मैं क्या नबूवत दे दावेदार दे मुतलक मिर्जा साहब ने क्या फरमाया है? चौहान लानत पाने मुद्दी नबूवत पर लानत है। हुजूर ने जो फरमाया है वो सुन लिया है आपने कि मेरी नबूवत मोहम्मदी नबूवत के खिलाफ नहीं है, मुद्दी नबूवत पर लानत है, बगैर शरीयत के नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं उम्मती नबी हूँ। साफ फरमा रहे हैं, लिखा हुआ है ना, तो आप जलील होंगे, क्योंकि कुरान कहता है कि जाहल के साथ कालू सलामा कर लो। हाँ जी, कालू सलामा करके चले जाओ सारे जाहिल। अच्छा, मिर्जा साहब फरमाते हैं
دیکھیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہی حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، نہ براہ راست۔ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا، نہ براہ راست۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401۔ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نبی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہو، تو مرزا صاحب بھی تجدید دین کے لیے معمور تھے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مسیح موعود مجدد ہے، اور مجدد کے 3 نام ہیں، حکم، مہدی اور مسیح۔ تو مجدد جو ہوتا ہے وہ ذلی طور پر نبوت کا مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے وحی پا کر آتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو سلسلہ ہے ذلی نبوت کا مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ اب 14ویں صدی کے مجدد کی خلافت آپ نے چلانی ہے، اور اس سے پہلے 12 گزر چکے ہیں خلافت علی منہاج نبوت پر جو تھے مجددین، ان کی خلافت کبھی نہیں چلی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو نبی مجدد والا نہیں مانتے، وہ ذلی نبوت جس کی وہ ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کو مجدد کے نبوت کے اور اونچے ٹمنے پر چڑھاتے ہیں تاکہ آپ کی خلافت کا جواز پیدا ہو۔ آپ نے منہاج نبوت پر خلافت چلائی ہوئی ہے، تو مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، 12 خلیفے پہلے گزر چکے ہیں، 13ویں خلیفہ کی کیسے خلافت چل سکتی ہے؟ یہ ہے دجل جو مرزائیت نے کیا ہوا۔ حسینی صاحب ذلی نبوت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہے، اور وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ ذلی نبوت کا سلسلہ کہاں ہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اچھا میرے پاس ہے جواب۔ سوال سن لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں امتی نبی بھی انہیں مان رہے ہیں، آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجدد ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ذلی نبوت کا سلسلہ بھی جاری مان رہے ہیں، آپ امتی نبوت کا سلسلہ بھی جاری مان رہے ہیں۔ اب پھر آپ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ذلی اور بروزی عقیدہ جو ہے قرآن میں ہے نہیں، تو یہ آپ خود ہی دیکھیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کے برخلاف ہے، تو آپ تو پھر منکر ہوئے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے۔ میرے اس اسپیسیفک سوال کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، اب چپ کر جائیں، کنیکٹ کرنا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، اس بات کا بات کرنا سیکھیں، اور اس کے بعد چپ بھی کر جائیں نا۔ اب آپ نے کر لیا سوال، جواب لیں۔ صاحب کا بھی کام ہے کہ وہ ایک طریقے سے ایک بات کو چلائیں اور ڈسکریمنیشن نہ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب آپ نے کر لی بات، اب مجھے کرنے دیں۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جی جی، انہوں نے بات کی ہے، میں خاموشی سے سنتا رہا ہوں، جب ان کی بات ختم ہوئی تو آپ نے شروع کر دی، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ہاں بالکل، آپ تو صحیح کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جو آپ کو اتنا غصے میں آ کے آپ احمدیوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں نا، پتہ نہیں فار سم ریزن آپ کو احمدیوں پہ بہت غصہ آتا ہے۔ یہ چوہان صاحب احمدی ہیں یا نہیں؟ مجھے ان کا سوال کا جواب دینے اس کے بعد چوہان صاحب احمدی ہیں یا نہیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ الحمدللہ غیر احمدی تو بول ہی نہیں رہا، کسی غیر احمدی نے تو بات کی ہی نہیں، تو احمدیوں کے درمیان ہے ساری بات۔ تو آپ احمدیوں کے ساتھ ناروا کا کیا مطلب کر رہے ہیں؟ وہ تو احمدی کے خلاف۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ جو بات اٹھا رہے ہیں کہ احمدیوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک ہو گیا، وہ کیا ہے؟ آپ جو اتنے غصے میں آ جاتے ہیں، جیسا آپ نے مجھے سوال کرنے کا موقع میں نے کہا چوہان صاحب میرا کو غصے کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں سنا، آپ تو بلکہ ہاری کو ٹائم دے رہے ہیں۔ کشمیری صاحب میرا کوئی غصے کا لفظ سنیا تسی؟ احمدیوں کے گیس پتہ نہیں شاید ہماری دلائل کی وجہ سے کس وجہ سے آپ کو غصہ بڑھا۔ کشمیری صاحب میں کہتے ہیں کشمیری صاحب دسو میں کو غصے کا لفظ بولیا ہے؟ کدی بھی نہیں سہنی صاحب، پتہ نہیں کیوں سیکر صاحب غصے وچ رہنے ہر آپ وقت۔ نے سوال کا موقع نہیں دیا، آپ نے ڈسکنیکٹ لالا کر رخ دیا۔ صاحبہ آپ نے سنا ہے کو میرا غصے کا لفظ؟
مجھے آپ پہ غصہ آ رہا ہے آپ کی برداشت دیکھ کے. لقمان صاحب آپ نے میرا کو غصے کا لفظ سنا ہے؟ حسینی صاحب آپ نے زیادتی کی ہے، تو سکر بھائی کو بات نہیں کرنے دی، یہ زیادتی ہے آپ کی. اچھا میں نے زیادہ باتیں کی ہیں اور ان کو بات نہیں آپ نے نہیں کی، آپ نے ان کو بات نہیں کرنے دی، آپ نے ان کو بات نہیں کرنے میں نے ان کو روکا ہے کہیں کہ وہ بات نہ کریں. وہ کتنی دیر سے اچھا میں ٹروتھ سیکر کو دیتا ہوں مائک، وہ جتنی دیر چاہتا ہے بات کرے. طارق چوہان صاحب کو ہوش نہیں انہوں نے کروایا. مجھے باقاعدہ سوال نہیں کرنے دیا، میرا ٹائم ضائع کیا ہے. صاحب یہ بتائیں، لقمان صاحب یہ بتائیں، بار بار ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ایک سوال کرنا ہے، اس کو سوال کرنے کی بجائے اس کا ٹائم ویسٹ کر کے اس کو اینڈ میں ایگزٹ آؤٹ کر دیا. اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنس ٹو ہم. بھائی کر لو سوال تم، پھر مجھے جواب کا موقع دو نا. کر لو سوال، ہر چیز میں تم لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہو. جی سینی صاحب یہ بتائیں کہ میں نے کسی جگہ ان کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ بات نہ کریں؟ کہیں نہیں کہا. نہیں آپ نے یہ نہیں کہا، لیکن ان کو موقع بھی نہیں نہ دیا. نہیں میں وہ کس طرح موقع دینا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ آپ کی براڈ ہے نا، آپ کی براڈ ہے نا یار. میری براڈ ہے تو میں مطلب لوہے میں سر مار لوں؟ نہیں آپ ان کو تھوڑا سا موقع دے دیں. سنیں موقع کس طرح دے دیں وہ مجھے سمجھائے نا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور وہ سکر بھائی ایسا نہ کہیں. سکر بھائی ایسا نہ کہیں. سکر بھائی کو بھی تو سمجھائے نا. انہوں نے سوال رکھا، ان کو جواب دینے دیا، وہ کیا بات کریں. اتنا غصہ آ جاتا ہے اور آگے ایگزٹ کیا. ٹروتھ سیکر تم نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، مجھے جواب دینے کا موقع دو. آپ نے سوال کیا، ان کو جواب دینے دیا. سوال کیا ہوا ہے آپ سے جواب. نہیں آپ کو سینی صاحب آپ کو غصہ نہیں آتا، لیکن آپ نے تھوڑی سی اجازت دے دیں. آپ یہ بات لقمان صاحب ان کو بتا دیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا. انہوں نے میں نے ان کو بتائیں. چلیں ٹو سکر بھائی ٹو سکر بھائی یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کا خیال نہیں رکھا، لیکن وہ غصے میں نہیں ہے، آپ سے ناراض نہیں ہے. ان کو زیادتی والی بات ہے. پلیز سکر بھائی نے اپنا سوال رکھا ہے اور 2 دفعہ انہوں نے اپنا سوال دہرایا، اب جواب دینے کا موقع دے. ٹو سکر نے بات ہی کوئی نہیں کی. بات تو سکر بھائی کو بات میرا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے سوال کیا ہے. میں نے ان کو ابھی مسئلہ یہ تو حل کر لینا. وہ کہتے ہیں کہ لقمان صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ان کو بات نہیں کرنے دی. کیا میں نے ان کو کہا کہ آپ بات نہ کریں؟ پلیز اپنا حسینی صاحب مجھے اتنا غصہ چڑھ رہا ہے کہ تم ہر ایک نو کہہ رہے ہو تو کیسا گلا کر، تو اینیاں گلا کر، تے مینوں غصہ چڑھ رہا تھوڑیاں گلاں سن کے. نہیں آپ نے ایسے نہیں کہا، لیکن وہ یہ ہے کہ سکر بھائی کو تھوڑا سا موقع دیں، ان کو بات کرنے دیں. کیسے موقع دوں یار؟ وہ مجھے سمجھا تو دو، میں عرض کر رہا ہوں. وہ دوسروں سے کہیں نا. نہیں آپ نے نہیں لیا، لیکن طارق صاحب سے کہیں نا کہ تھوڑا سا وقت ان کو بھی دینا. طارق صاحب کو وہ خود بھی کہہ سکتے، میں کیوں کہوں ان کو. حسینی صاحب 2 دفعہ انہوں نے اپنا سوال رکھا ہے. اب سوال کے بعد انہوں نے کوئی بات کر دی. سوال کا تو مطلب ہوتا ہے جواب دو بھائی. مجھے جواب نہیں ملنا، نہ مجھے سوال کا موقع دینا ہے، نہ جواب دینا ہے. بس ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں غصہ نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں، غصہ کی بات نہیں. سمجھائیں یا مجھے سمجھائیں. ٹروتھ سیکر کو کہیں دوبارہ تیسری دفعہ اپنا سوال دہرا دے، پھر چپ کر جائے. طارق صاحب ٹو سکر بھائی کریں بات. میں نے سوال ان کے سامنے رکھا ہے آلریڈی، اس کا جواب نہیں دے رہے، ڈسکنیکٹڈ باتیں کر رہے ہیں. میں نے سوال یہ رکھا ہے کہ جو ذلی بروزی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی مانتے ہیں، امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی مانتے ہیں، اور آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مجددین ہوں گے، لیکن ذلی نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور امتی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں. ساتھ ہی آپ نے کہا ہے کہ ذلی بروزی جو عقیدہ ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن کے برخلاف ہے. تو آپ تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم قرآن کے برخلاف ہے. یہ بات تو صرف منکر کر سکتا ہے، کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ایمان لانے والا تو نہیں کر سکتا. یہ میرا سوال ہے. جی اب میوٹ لگا لیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ذلی بروزی نبوت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. یہ مرزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ڈسکرائب کیا ہے مجدد کی بات کو، جیسے کہ وہ فرماتے ہیں خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے.
देखो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है, जैसा कि कमा के लफ्ज़ से साबित होता है। शरीयत मूसवी के आखिरी खलीफा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जैसा कि वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं आखिरी ईंट हूँ। इसी तरह शरीयत मोहम्मदी में भी उसकी खिदमत और तजदीद के वास्ते हमेशा खुलफा आए और क़यामत तक आते रहेंगे। मलफूज़ात जिल्द 5 सफ़ा 551। फिर आप दायमी रूहानी खिलाफत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 342 पर, खुदा ताला ने दायमी खलीफों का वादा दिया ता वो ज़िल्ली तौर पर अनवार नबूवत पाकर दुनिया को मुल्ज़िम करें और कुरान करीम की खूबियाँ और उसकी पाक बरक़ात लोगों को दिखलावें। ये भी याद रहे कि हर एक ज़माने के लिए अतमाम हुज्जत भी मुख्तलिफ़ रंगों से हुआ करता है और मुजद्दिद वक्त उन कुव्वतों और मलिकों और कमालात के साथ आता है जो मौजूदा मफासिद का इस्लाह पाना उन कमालात पर मौकूफ़ होता है। सो हमेशा खुदा ताला इसी तरह करता रहेगा जब तक कि उसको मंजूर है कि आसार रुश्द और इस्लाह के दुनिया में बाकी रहें, और ये बातें बेसबूत नहीं बल्कि नज़ायर मतवातरा इसके शाहिद हैं। फिर मुजद्दद की तारीफ़ आपने की कि वो रसूल की तरह ही होता है, जैसे फरमाते हैं कुरान शरीफ में है फ़ला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, यानी कामिल तौर पर गैब का बयान करना सिर्फ रसूलों का काम है, दूसरे को ये मर्तबा अता नहीं होता। और रसूल किसको कहते हैं? आगे फरमाते हैं रसूलों से मुराद वो लोग हैं जो खुदा ताला की तरफ से भेजे जाते हों, खा वो नबी हों या रसूल या मुहद्दस और मुजद्दद हों। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 419। तो इसमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि ये दायमी रूहानी खिलाफत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और ये सिलसिला मुजद्ददीन है, और मुजद्दद का मकाम रसूल और नबी का होता है, क्योंकि वो रसूल का मतलब है भेजा हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, और नबी का उन्होंने तारीफ़ कर दी कि वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होने वाला। तो ये है वो ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि क़यामत तक जारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला मुजद्ददीन का नहीं है तो आपके ख्याल में वो ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला कौन सा है जो क़यामत तक जारी है? जी आप फिर ये इसका मुझे जवाब दें कि ज़िल्ली बरूज़ी या अकीदा है वो फिर कुरान में हुआ ना, इसका मुझे क्लियर कट जवाब दें, क्योंकि आप पहले कह रहे थे कि ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत का अकीदा कुरान में नहीं है। इसको क्लियर करें कि आप फिर कह रहे हैं कि नहीं है या है, मौजूद है, इसका जवाब दें। अब मैं आपको इसका फिर दोबारा देता हूँ, पहले भी मैंने दिया इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुजद्दिद को डिस्क्राइब किया है इन अल्फाज में। कुरान मजीद में ज़िल्ली नबूवत बरूज़ी नबूवत का कहीं अल्फाज नहीं आते, बल्कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तिलाह एक बनाई है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मुजद्दद के मुकाम को बताने के लिए, क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में आता है जो मुजद्दद है, और अल्लाह ताला से वही पाकर तजदीद दीन के लिए मामूर होता है। इसलिए उन्होंने एक इस्तिलाह के रंग में उसको एक्सप्लेन किया है उसके मुकाम को कि वो ज़िल्ली नबूवत और उम्मती नबूवत है जो मुजद्ददीन का सिलसिला है, और ये सिलसिला है दायमी रूहानी खिलाफत, ये ज़िल्ली नबूवत उम्मती नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। मेरा ये सवाल है कि अगर ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला मुजद्ददीन का नहीं है, जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आप ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला कोई और समझते हैं मुजद्ददीन के अलावा, तो वो बताएं वो कौन सा सिलसिला है। जी तो जी शुक्रिया। जो आपने बताया है कि इस्तिलाह के तौर पे है, यही तो हम कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि इस्तिलाह के तौर पे है, और जो ज़्यादा वाज़े लफ्ज़ हैं वो है उम्मती नबी, ठीक है, उसी को आप ज़िल्ली नबी या बरूज़ी नबी कह सकते हैं। तो ये इस्तिलाह है डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे आपने कहा है, तो कुरान मजीद में मौजूद है लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट मौजूद है, जिसकी इस्तिलाह जो बनाई गई है वो है उम्मती नबी या ज़िल्ली नबी या बरूज़ी नबी। तो यहाँ तक तो हम सेम पेज पे हैं, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुजद्दद होंगे, ठीक है। वो जो बात है वो आपको दिखानी है, वो आप पे है कि वो कहाँ पे कुरान में लिखा है कि वो मुजद्दद ही होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये वही होंगे उम्मती नबी, जिसमें से एक हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम है। अब ये कहना कि जी एक 10 क्यों नहीं आए, 20 क्यों नहीं आए, तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनको नबियों का सिलसिला ही कहेंगे ना। जो नबियों का सिलसिला है उसमें कई कई सदियों का गैप है, तो इसमें ये इसका जवाब है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन ये जो है ये उम्मती नबी ही होगा, और उम्मती नबी मुजद्दद भी होता है, लेकिन हर मुजद्दद उम्मती नबी नहीं होता। यहाँ पे फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो हमारी सेम है। तो आप बगैर वजह के जो हमसे आके लड़ाई करते हैं, ये आप खुद ही देख लें कि आपकी अपनी जो तबलीग का तरीका है उसमें एक मुनाफिकत है। ये चीज़ जो है इससे फिर ना आप अट्रैक्ट नहीं कर ये पाते। बात मुझे गालियां निकाल रहे हैं, फिर मैं करूंगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। इसमें चले कॉन्ट्राडिक्शन मैं आपको फिर फासिक कह सकता हूँ, अगर आप मुझे मुनाफिक कहते हैं मैं फासिक कह सकता हूँ आपको। चले मैं कहता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी बात में, ठीक है कि आप अपनी बात को प्रॉपरली बयान नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से ये मुखालफत का रंग है, ना कि अच्छी इल्मी बात करने का रंग। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि आप हमसे क्यों झगड़ते हैं जब इन मामलात में हम सेम पेज पे हैं। जी शुक्रिया। हाँ जी, अब आपने कहा है कि आपसे मैं क्यों झगड़ता हूँ, यानी आप समझते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्ददीन है, जिसको हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने ज़िल्ली नबूवत से डिस्क्राइब किया है, और वो फरमाते हैं ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। तो ये ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला जो रूहानी खिलाफत है, ये 2री सदी हिजरी से शुरू हुआ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से, जिसको हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने खिलाफत इस्लामिया मुहम्मदिया का नाम दिया है। और वो कहते हैं मैं इस खिलाफत इस्लामिया मुहम्मदिया का 13वां खलीफा हूँ। इसका मतलब है 12 उनसे पहले गुजर चुके हैं। आप कहते हैं कि नहीं, उनसे पहले कोई नहीं गुजरा, मिर्ज़ा साहब सिर्फ हैं ज़िल्ली नबी। ये है यहाँ पे इख्तलाफ। फिर आप मिर्ज़ा साहब को ज़िल्ली नबी बनाकर फिर उनके खिलाफत भी चला रहे हैं, जो हज़रत मसीह मौला इस्लाम की तालीम से बिल्कुल उलट बरक्स बात आप कर रहे हैं। हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमाते हैं फिर एक और बात काबिल गौर है, अल्लाह ताला ने 2 सिलसिले कायम किए। पहला सिलसिला सिलसिला मूसवी था, दूसरा सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला यानी मोहम्मदी सिलसिला। और इस दूसरे सिलसिला को मसील ठहराया क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मसील मूसा कहा गया था। तौरात की किताब इस्तिस्ना में यही लिखा था कि तेरे भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी उठाऊंगा। और कुरान शरीफ में ये फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, यानी बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो तुम पर शाहिद है। इसी तरह ये रसूल भेजा गया है जिस तरह फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा गया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। अब गौर करो कि इसमें कमा का लफ्ज़ साफ तौर पर जाहिर करता है कि इस सिलसिला में भी कमालात और बरक़ात की कमी ना होगी। फिर सूरह नूर में आयत इस्तखलाफ में भी यही कमा का लफ्ज़ आया है, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। इसी उम्मत के अब मोमिनीन और आमाल सालिया बजा लाने वालों से खिलाफत का वादा किया गया है, इसी तरह पर जिस तरह बनी इसराइल में खुलफा किया गए, यहाँ भी वही कमा का लफ्ज़ मौजूद है। एक तरफ तो इस सिलसिला को सिलसिला मूसविया का मसील ठहराया, दूसरी जगह सिलसिला मूसवी की तरह खुलफा बनाने का वादा किया। फिर क्या दोनों सिलसिलों का तभी तवाफिक जाहिर नहीं करता कि इस उम्मत में खुलफा उसी रंग के कायम होंगे? ज़रूर करता है। और इसमें तो कोई कलाम ही नहीं कि सिलसिला मूसविया में 13वां खलीफा मसीह था। फिर क्या वजह है कि सिलसिला मोहम्मदिया में 13वां खलीफा मसीह ना कहलाए? इसलिए ज़रूर था कि आने वाले का नाम मसीह रखा जाता। यही सिर है जो खुदा ताला ने इस उम्मत में भी एक मसीह का वादा दिया। मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 435। तो इसमें भी हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमा रहे हैं आपके बरक्स जो अभी आपने बयान की है कि बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। हज़रत मसीह मौला इस्लाम फरमा रहे हैं जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आए जो मुजद्दिदीन थे, इसी तरीक पर ये तरीक है और मैं इसका 13वां खलीफा हूँ, यानी गैप कोई नहीं आया, हर सदी के सर पर वो आता रहा। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये दायमी रूहानी खिलाफत है, सिलसिला मुजद्दिदीन हर सदी के सर पर आता रहेगा। और यही बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, नबी मेरे बाद कोई नहीं, खुलफा है। यही बात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं 13वां खलीफा हूँ।
تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ گیپ بیچ میں آیا، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف ہے، حضرت آیت استخلاف کے بھی خلاف ہے، حضرت مرزا صاحب کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ میں جدھر جانا پہنچ رہا تھا میں پہنچ گیا ہوں، تو میں اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا، میں نے بس آخری بات کرنی ہے۔ یہ جو طارق صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا، ایک تو اس میں ایک تھوڑی سی آپ یہ کہہ دیا کہ آپ نے جو حضرت موسیٰ کے سلسلے کو بھی آپ نے کہہ دیا کہ اس میں جو نبی آئے تھے وہ مجدد تھے، یعنی صرف مجدد تھے، ایسے نہیں ہے، قرآن مجید ان کو نبی کہہ کے پکارتا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کر کے غلط۔ وہ نبی تھے اور ان کو مجدد مرزا صاحب نے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان کو مجدد کہا ہے انہوں نے۔ میں بتانے لگا ہوں، مجھے بات کرنے دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے بتایا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک تو اس کے حقیقی معنی ہیں جس کے روح سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا باطنی معنوں کے روح سے جو ہے ایک روحانی سلسلہ ہے، اور پھر مجددین کا ذکر کیا۔ تو جو باطنی معنی ہیں وہ ظاہری معنوں کو کینسل نہیں کرتے، یہ انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہے۔ اس لیے وہ جو خلافت راشدہ ہے وہ ایک ظاہری معنوں کے رنگ سے وہ ہے، اور اس میں پھر بیچ میں گیپ آیا، ملوکیت آئی، اور پھر دوبارہ خلافت کی پیشن گوئی تھی، وہ ہے ظاہری معنوں سے، وہ والی خلافت ہے جو خلافت راشدہ تھی۔ اس کی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، پھر ملوکیت آئے گی، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی۔ وہ ظاہری خلافت کی بات ہے جس کے معنی ظاہری طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت راشدہ والے ہی کیے ہیں، باطنی معنوں میں انہوں نے پھر اس کا مجددین کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو باطنی معنوں کے رنگ سے لیں، ظاہری معنوں کو آپ بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ میں نے بات کرنی تھی، باقی کسی اور نے بات کرنی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اب دیکھیں انہوں نے کوئی مسیح موعود کی تعلیم پیش نہیں کی، اپنے فلسفے، ذاتی فلسفے، حالانکہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت ہے، سلسلہ مجددین جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، میں 13واں خلیفہ ہوں اس کا، اور یہ ہر صدی کے سر پر یہ آدمی آتا ہے، قیامت تک یہ آتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعویٰ سے کچھ بڑا نہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ، خواہ مسیح مسیح ہو خواہ مسیح موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیح ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں، اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کلیم اللہ ہونے میں ہے۔ پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی اور کسی خدمت دین کے لیے معمور من اللہ ہو گیا، تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پہ لوگ رکھ لیتے ہیں، اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مسلک کے موافق اس کا کوئی نام رکھتے تو اس میں کیا بات ہے؟ اور اس زمانہ کے مجدد کا نام، کتنی خوبصورت تحریر ہے، اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات میرے پر کشفاً کھولا گیا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 341 آئینہ کمالات اسلام۔ مسیح موعود تو یہی فرما رہے ہیں، میں دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین جو خلافت اسلامیہ محمدیہ، میں 13واں خلیفہ ہوں، 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور اس مجدد کے احادیث صحیحہ میں جو نام آئے ہیں وہ 3 ہیں، حکم، مہدی اور مسیح۔ آپ پتہ نہیں کیوں ان کو نبوت کے ٹمنے پر چڑھا کے ان کی خلافت چلانا چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجدد 14ویں صدی کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں نا، یہ تقریریں ختم ہو گئی کہ نہیں ابھی؟ نہیں، طارق صاحب نے جو ابھی تک گفتگو کی ہے نا، ہمیں سمجھ آئی ہے، لاجک اور ریفرنسز کے حوالے تھے۔ ہاں جی، شان صاحب کو سمجھ آئی ہے؟ شان صاحب کیا سمجھ آئی آپ کو؟ ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں، دیکھیں اپنے فلسفے بیان کر رہے ہیں، کوئی حوالہ نہیں ہے۔
اچھا انکل ٹی سی مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی آئے تھے وہ بھی صرف مجدد تھے، وہ نبی نہیں تھے؟ وہ صرف ہاں جی، یہ میں اب یہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں آیت استخلاف کو پیش کر کے لکھتے ہیں، پس یہ آیت در حقیقت اس دوسری آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے لیے بطور تفسیر کے واقعہ ہے، اور اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ حفاظت قرآن کیوں کرو، کس طور سے ہوگی۔ سو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس نبی کریم کے خلیفے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہوں گا۔ اور اس جگہ معترض نے یہ بھی لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں تو دین کمال کو پہنچ چکا اور نعمت پوری ہو چکی، تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی۔ مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نہ جانے معترض نے کہاں سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے آ کر دنیا میں کچھ دین کی ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھلانے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر یہ اعتراض کہ قرآن موجود ہے، علماء موجود ہیں، اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن افسوس کہ معترض کو سمجھ نہیں آئی کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسے کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی۔ روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 340۔ بہت خوب، بہت حریف صاحب زندہ باد۔ میں نے جو آپ سے سوال کیا بہت تھا خوبصورت، ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کے سلسلے میں جو انبیاء آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف مجدد تھے، وہ نبی نہیں تھے، ہاں یا نہ؟ یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا وہ نبی کہلاتے تھے لیکن وہ مجددین تھے، یہ مسیح موعود نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا۔ نبی کہلاتے تھے تو نبی تھے کہ نہیں؟ ہاں نبی تھے بالکل، اور اسی لیے یہ جو مجددین ہیں یہ بھی نبی کا ہی مقام رکھتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ایکسپلین کیا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کے بعد خلفاء کو نبی کا نام نہیں دیا گیا، اگرچہ ان کا وہ افضل ہے ان انبیاء سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ صحیح۔ تو حضرت مسیح موعود بھی نبی ہے نا؟ امتی نبی ہیں بالکل، ہر مجدد امتی نبی ہوتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نبی سے مراد یہ ہے کہ کوئی وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، تو مرزا صاحب بھی تجدید دین کے لیے مامور تھے، نبی ہوئے نا؟ ہاں بالکل۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی۔ ہاں جی، اب سنیں نا وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ بالکل ہے، دین جو قیامت تک ہے تو قیامت تک آتے، قیامت تک مجددین آتے رہیں گے بالکل، لیکن آخری مجدد انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اگر آخری مجدد انہوں نے کہا ہے تو پھر یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک مجددین آتے رہیں گے، تو قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن تو قیامت آ گئی ہے، خود کو کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں تو آخری سے یہ مراد نہیں کہ مجددین ختم ہو گئے ہیں، آخری کا انہوں نے یہ بتایا کہ میری جو مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس وجہ سے اگر مجددین کا سلسلہ ختم ہے تو آپ نے یہ خلافت کہاں سے چلا لی؟ جیسے اگر مجددین کا سلسلہ ختم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خلیفہ ہیں منہاج نبوت پہ، تو آپ نے منہاج نبوت پہ خلافت کیسے چلا لی؟ یہ بڑھا شور ڈالی جائے گا بس، اور کچھ نہیں کریں۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ اس کی زبان دیکھ لیں۔ یہ جو احمدی انداز تخاطب ہے، اب دیکھیں انصاری صاحب تشریف لائے، انصاری صاحب کا ایک سوال ہے، کوئی احمدی اس کا جواب دے۔ بڑے سوال ہوتے ہیں ان کا، جو طارق چوہان صاحب ہیں ان سے تو بات ہو رہی تھی۔ انصاری صاحب کا سوال یہ ہے کہ احمدی کو جواب دے کہ عیسیٰ علیہ السلام
فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہے؟ کیوں جی انصاری صاحب یہی ہے نا سوال؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. انصاری صاحب تو انصاری صاحب آپ تو روز کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ چیز؟ روزانہ کہتے ہیں ثابت کرو. نہیں کشمیری اگر کوئی احمدی ہے تو نکلے باہر. ہاں جی حضرت ابراہیم زندہ ہیں؟ حضرت ابراہیم زندہ ہے؟ انصاری صاحب ابراہیم کا نام نہیں. حضرت ابراہیم زندہ ہے؟ نہیں زندہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ فوت ہو گئے؟ موت آتی ہے نا سب کو. عیسیٰ علیہ السلام اچھا سب کو موت آتی ہے. اللہ اکبر. لو جی جواب مل گیا جی. لے جو جواب مل گیا. انہوں نے کہا سب کو موت آتی ہے. نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. جواب نہیں مل رہا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. انصاری صاحب نے بتا دیا ہے کہ کوئی نبی نہیں زندہ, سب کو موت آتی ہے. نہیں سب کو نہیں کہا, آپ غلط سنتے ہیں. حضرت ابراہیم زندہ ہے؟ بھائی ابراہیم زندہ نہیں, وہ عیسیٰ نہیں زندہ. اچھا اور کہاں قرآن میں لکھا ہے وہ فوت ہو گئے؟ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. بھائی سوائے عیسیٰ علیہ السلام. او بھائی یہ کہاں لکھا ہے سوائے عیسیٰ کے سارے فوت ہو گئے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ ہاں عیسیٰ لکھا ہوا. حضرت ابراہیم وفات پا گئے ہیں, زندہ ہیں. حدیث پڑھتے ہیں, آپ باتیں کرنا شروع کر دیا. اگر میں کہوں کہ حضرت ابراہیم آسمان پر زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لے گیا, تو آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں تو قرآن میں نہیں لکھا ہے وہ. اچھا قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا. کہاں لکھا ہے بتائیں؟ کہاں لکھا بتائیں جی کو. ما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ علیہ. ہاں اس میں زندہ کا کہاں لفظ ہے؟ پھر کیا ذکر وما قتلوا یقینا, قتل کی نفی کے بعد. بھئی رفع اللہ علیہ میں کہاں زندہ کا ذکر ہے؟ بھئی قتل کی نفی ہو رہا ہے نا. انصاری صاحب میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے, آپ نے کہا ہے کہ بل رفع اللہ علیہ میں زندہ اٹھانے کا ذکر ہے. آپ بتائیں زندہ کا ذکر ہے اس میں؟ جس کو قتل نہ کیا جائے وہ آسمان پر ہوتا ہے. قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ. انصاری صاحب بل رفع اللہ علیہ میں زندہ کا لفظ کدھر ہے؟ جی ہاں جی میں نے آپ سے سوال کیا, اس کا جواب دیں. کیا سوال کیا آپ نے؟ بل رفع اللہ علیہ, ہاں کیا مطلب ہے اس میں زندہ کا کیسے ہے ذکر؟ قتل کی نفی ہو رہی نا. اچھا اس میں بل رفع اللہ علیہ میں قتل کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نہیں وما قتلوہ یقینا کا کیا اور بھائی آپ نے دلیل پیش کی ہے بل رفع اللہ علیہ. او بھائی کا نکاح وما قتلوہ یقینا کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اکبر. اب میں نے آپ سے پوچھا ہے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا, اس کی کیا دلیل ہے قرآن میں؟ آپ نے کہا بل رفع اللہ علیہ. وہی تو سنا کہا نا آپ نے بل رفع اللہ علیہ میں زندہ مردہ عدم ہوا, کوئی ذکر ہے اس میں اس طرح کا؟ چوہان صاحب آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے, طارق صاحب نے ایک سوال کیا مجدد کے بارے میں, پلیز وہ کمپلیٹ کر لیجئے. ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ مجدد کو ان کو مجدد کہاں کہا گیا ہے. یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا. قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کے مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا, اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نے جانے دیا. تو مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کہا ہے وہ دین موسوی کے مجدد تھے اگرچہ نبی کہلاتے تھے. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. اس صدی اس جو موسوی سلسلہ کا آخری مجدد کون تھا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو موسوی سلسلہ محمدی سلسلے سے میل کھاتا ہے نا. تو اس کے متعلق ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا, انہوں نے کہا ہے حضرت موسیٰ کی نبوت تو ختم ہو گئی تھی لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے اس لیے قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے, قیامت تک جاری ہے, قیامت تک مجددین آتے رہیں گے. لیکن یہ بتایا کہ جیسے سلسلہ وہ تھا ایسے سلسلہ یہ ہے. ہاں جی ابھی تو پڑھ کے سنایا ہے. تو اس میں قیامت تک مجددین آتے رہیں گے, کوئی خلافت بند کمرے میں بن کے نہیں بیٹھے گی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد مبعوث کرتا چلا جائے گا. آخری مجدد بتایا انہوں نے خود کو, میں آخری مجدد ہوں.
ہاں تو آخری مجدد سے یہ تو مراد نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی مجدد نہیں، پھر تو اس کا مطلب ہے وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے کہ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ ذلی نبوت کا کہاں ذکر ہے جناب؟ مسیح تھا، اس سلسلے میں بھی آخری مسیح ہے۔ ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 میں۔ آپ سن رہے ہیں، پھر میری بات سنیں دوبارہ۔ سلسلہ موسوی کا آخری جو مسیح تھا وہ مجدد تھا سلسلہ موسوی کا، اور سلسلہ موسوی جو ہے وہ سلسلہ محمدی، دونوں ایک دوسرے کے تمثیل ہیں اور ایک دوسرے سے۔ اس میں فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم تو اس وجہ سے ان کی نبوت چونکہ قیامت تک ہے، اس لیے قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے۔ ہاں جی، سلسلہ دونوں ایک ہی ہو گئے نا، سلسلے دونوں ایک ہوئے نا۔ ہاں جی، فرق صرف یہ کہ قیامت تک مجددین آتے رہیں گے۔ مطابقت اس لیے ہو گیا کہ مسیح نے فرمایا کہ اس سلسلے میں مسیح آخری تھا اور اس سلسلے میں آخری ہوں۔ ہاں جی، اور انہوں نے کہا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کون سا آخری مجدد؟ او بھائی سن لو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس سورۃ ججا جی سن بھی لیا کرو نا، تہاڈی گل سن لیے، سن لو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ کس نے وعدہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور جب ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، مجددین کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ دنیا اس پر قائم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ختم نہیں ہوگا، ہاں قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اس دنیا کو تو ابھی قیامت نہیں آئی، اس لیے جب تک انسان موجود ہیں مجددین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آخری مجدد بھیج دیا نا، جیسا کہ موسوی سلسلہ میں آخری مجدد تھا، تو اس وقت آپ قیامت سے بول رہے ہیں؟ وہ تو قیام ہی ہونا ہوتا ہے نا، قیام ہوتا ہے جب کوئی ہاں تو قیامت تو نہیں نا آئی، مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اس کا، تو وہی قیامت، تو قیامت تو ابھی نہیں آئی، اس لیے یہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ ہو جائیں اس وقت تک وعدہ ہے، اور جب قائم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی اور نہیں، انہوں نے کہا یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، قیامت ابھی نہیں آئی۔ مرزا صاحب نے کہا ابھی میں آخری 1000 سال پہ آیا ہوں اور ابھی قیامت کو 800 سال باقی ہے۔ یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو طارق چوہان صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کو ابھی 800 سال باقی ہیں، ابھی مجدد آتے رہیں گے۔ موسوی سلسلے سے میل کھاتا ہے، اور آخری مجدد مرزا صاحب نے فرمایا میں آخری مجدد ہوں۔ مرزا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ حرام زادے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتے۔ ہاں یہ بھی فرمایا ہے، بالکل فرمایا ہے، اور سیدھی راہ اختیار کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ قیامت تک مجددین کا سلسلہ دائمی ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الزمان کی ضرورت ہر ایک صدی کے لیے قائم کی ہے۔ ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں، پتے کی ہے، آپ کو بھی سمجھ لگ جائے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں اور آخر میں مسیح ہے، تو اس امت کا آخر مسیح تک ہو جاتا ہے۔ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ یہ نہیں فرمایا، آپ غلط بیان کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیں حدیث پوری سنیں، امت کا آخر ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف جلد 3 صفحہ 293، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں درمیان میں امام مہدی اور آخر میں مسیح ابن مریم ہوں گے، اور امام مہدی اور مسیح ابن مریم کے درمیان میں ایک قاجر و جماعت ہوگی جن کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہے پوری حدیث، مرزائیو یہ پوری حدیث ہے، سن لو۔ اس کے آخر میں مسیح ہے، ہاں درمیان میں امام مہدی اور آخر میں مسیح ابن مریم، اب ان سے آگے اور درمیان میں ایک قاجر و جماعت جن کا میرے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حرامزادوں کی نشانی ہوں گے، کیونکہ وہ حرامزادوں کی نشانی ہے کہ وہ سیدھی راہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور باقی جو ہیں وہ ایسے خام خواہ ہیں، باقی جو مرضی پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھو،
293 मशकात शरीफ जिल्द 3 निकालो अभी, आगे निकालो अभी हदीस। माशाल्लाह। मूली का पराठा तो नहीं पकाना ना? करते सुभान अल्लाह। जैनी साहब आज तो हकीकी वाले 2 बंदे आ गए। आज तो हकीकी वाले 2 आईडी, मैं कहना आवाजा कितों निकल रही है बोतले, आईडी एक ही है। वो देखा तो मेले अकबर साहब की मेले भी हकीकी दे अपना जंबा ग्रुप देने भी। ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਕਾ ਮੁੱਕਾ ਬੇਤਮੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे जज्जा साहब उन्होंने पढ़ी सिर्फ हदीस शरीफ ही थी, तुसी उस ते तबसरा नहीं कीता। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ, ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਪੂਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਹਦੀਸ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਜਰੋ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਦੀਸ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਹਦੀਸ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਵਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ, ਆਖਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮਹਿਦੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਦੀ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਮਹਿਦੀ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਗਾੜ ਲਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਆਖਰ ਚ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮਹਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਮਹਦੀ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮਹਿਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਏ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋਏ ਆਖਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੋਏ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਸੀਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਹਦੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸੀ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਹਾਜ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा ने? हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलीफा ने? अल्लाह ताला दे। हाँ, तो उन्होंने क्या है ना कि मेरे बाद अल्लाह ताला दे खलीफा, अल्लाह ताला दे खलीफा, वो भी उन्होंने क्या है ना, उन्होंने वादा दिता गया है ना, ने उस दा खलीफा भी अल्लाह ताला दा खलीफा होएगा या उस तो अलग कोई अल्लाह तो अलग? ते तुसी जेड़ा खलीफा बनाया है तुसी ते मसीह दा बनाया है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਇਸਤਖਲਾਫ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਨਵੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਖਲੀਫਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਏ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਏ ਖਲੀਫਾ ਨੇ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖਲੀਫਾ ਨੇ 13ਵੇਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਨਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? 13ਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਉਹ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਖਲੀਫਾ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ 13ਵੇਂ? 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ? ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 12 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਖਲੀਫਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 12 ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ 13ਵੇਂ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫਤ ਚਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਖਲੀਫਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਲੀਫਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ, ਉਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਖਲੀਫਾ ਹੋਏ ਨਾ, तो आखिरी खलीफा की खिलाफत किवें चल पई? हाँ, तो आखिरी खलीफा तो बाद उन्हां दी खिलाफत चलनी है ना। तो
خود نال کہہ رہے ہو آخری خلیفہ نے, پھر تسی کہندے ہو خلافت چلنی ہے. جڑی خلافت چل گئی, جڑی خلافت چلی ہے وہ کوئی نویں تو نہیں نا, نویں نہیں ہے. اچھا او پرانی خلافت ہے, وہ تے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی خلاف, بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت ہے. تو تسی تو کہہ رہے ہو مسیح دے خلیفے نے. میں مسیح جڑا ہے انہوں نے دسیا نہیں تانوں کہ میں محمد رسول اللہ ذلی طور تے, تو انہوں نے کیا ہے میرے بعد خلافت چلے گی؟ نہیں انہوں نے دسیا نا میں ذلی طور, انہوں نے کیا ہے میرے بعد خلافت چلے گی؟ جی انہوں نے ہاں جی, کتنے کیا ہے, کتنے کیا ہے اس طرح لفظاں دے وچ تے نہیں کیا, تے نہیں کیا پھر کیویں خلافت چل پئی؟ ایک نال تسی کہندے ہو آخری خلیفہ نے آیت استخلاف کے مطابق, پھر تسی ایک خلیفہ نواں انہوں دے کھڑا کر رہے ہو, یعنی پہلا خلیفہ مرزا صاحب دی وفات دے بعد تسی پہلا خلیفہ بنا رہے ہو, یعنی ایک خلیفہ جڑا آخری ہے او دے بعد تسی پھر خلافت چلا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کیا جے خلافت چلان دی ضرورت سی تے او آخری خلیفہ نو کیوں بنا رہے ہو؟ پھر انہاں دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت چلنی چاہیے. اپنے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنی خلافت چلن دا کیا کتے نہیں کیا, دسو کتے کیا ہے؟ مسیح موت کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی آیت استخلاف دے مطابق, انہوں نے کیا آیت استخلاف دے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وعدہ کیتا سی خلافت دا. ایک منٹ کوئی حدیث دیو جدے وچ کوئی یہ وعدہ دیتا ہے کہ میرے بعد حضرت ابوبکر, میں قرآن تو آیت دس رہے ہیں, وعد اللہ میں تہاڈے کو یہ پوچھن دیا, میں پوچھن دیا او میں آیت دس رہے قرآن دی آیت استخلاف, میں پوچھن دیا ایک پاسے تسی کہندے ہو آخری خلیفہ, پھر تسی اپنی خلافت چلا رہے ہو. یعنی ایسا دجل کدی سنے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خلیفہ دے بعد او دی خلافت چلا رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرمی دی انتہا ہے تہاڈی. اپنے تو بعد حضرت ابوبکر صدیق دی خلافت دے بارے مرزا صاحب آخری خلیفہ نے تو او دے بعد تسی کہندے ہو خلافت چل پئی. اور رسول اللہ صلی کوئی شرم حیا بھی ہونی چاہیے انسان نو. اپنے بعد کوئی کسے ایک پاسے آخری خلیفہ انہوں نے کہہ رہے ہو, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری خلیفہ نے, تو او دے بعد تسی اپنی خلافت چلا رہے ہو, مرزائی خلافت. اچھے الفاظ استعمال کریں اپنا, حضرت ابوبکر صدیق اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو بند کر کے آپ نے اپنی خلافت چلا رہی, یعنی آپ کی خلافت کہاں سے آ گئی؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ دیا تھا آیت استخلاف میں, آپ کہتے ہیں وہ خلافت ہم نے بند کرنی ہے, ہم نے اپنی خلافت چلانی ہے. اس سے بڑی خباثت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا دیا ہے وہ آپ بند کر رہے ہیں اور اپنی خلافت چلا رہے ہیں. کسی کو شرم حیا آتی ہے, کسی مرزائی کو شرم حیا آتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بند کی آپ اپنی خلافت چلا رہے ہیں؟ تو بشرمی کی انتہا ہے یہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو آپ بند کر رہے ہیں اور اپنی خلافت چلانا چاہتے ہیں. مرزا خاندان کی گدی جو بند کمرے میں سموسے پکوڑے کھا کر بنائے گی خلیفہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تو وہ تھی جو اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے ہر صدی کے سر پر. آپ کہتے ہیں وہ خلافت ہم بند کر رہے ہیں, اب ہم نے اپنی خلافت جاری کرنی. اس سے بڑی خباثت اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ خلافت ہے, خلافت احمدیہ. اس سے بڑی خباثت اور ہو نہیں سکتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو بند کر کے مرزا خاندان کی گدی چلائی جائے. یہی گدی چلے گی. یہ ہے دجالیت, یہ ہے مرزائی دجالیت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بند کر رہے ہیں اور اپنی خلافت چلا رہے ہیں. یہ گالی دیں گے, گالی. مرزائی دجالیت کسی کا نام ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوکھوائی شروع ہو گئی ہے. کھوکھوائی میں کہ شروع ہو گئی. کوشش تو ہوئی ہوتی ہے کہ گفتگو ہے. ساڈے ٹروتھ سیکر صاحب آ گئے نے, بڑے گل کرتے ہیں ٹھہراؤ دے نال. کوئی سوال ہو جی سوال سے پہلے اگر ایک بات میں کرنا کی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم سری صاحب. وعلیکم السلام. کی حال چال ہے؟ یہ بنایا تسی حکم وہ بن نہیں, وہ گئے. میری دوسری آئی ڈی جڑی ہے نا اس تے پابندی لگ گئی ہے, بین لگ گیا ہے. اچھا 1 تاریخ تک, 1 تاریخ تک اس آئی ڈی کو میں کام چلا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس تے بین لگ گیا. اچھا ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں. آخر یہ خلافت
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खिलाफत में नहाज नबुआ कायम होगी, ये कायम होनी ही थी। अब जिसको आग लगती है वो लगे, ठीक है। लेकिन जजा साहब एक जो उन्होंने एक जो बात उठाई थी ना, वो असल में बात करने नहीं देते किसी को। वो ये कह रहे थे कि आखिरी जो है जब कह दिया उन्होंने तो फिर खिलाफत किस तरह स्टार्ट कर दी। उसका मैं थोड़ा सा कहना चाहता था कि सबसे पहले तो सवाल ये उन पे जाता है कि आखिरी, अगर उन्होंने कहा है कि आखिरी खलीफा, तो फिर मुजद्दद आखिरी मुजद्दद वो हो गए, ये कहा है उन्होंने, तो फिर उसके बाद फिर मुजद्दद कैसे आ गया, ये तो सवाल उन पे जाता है। हमारा जवाब ये है कि हम ये कहते हैं कि वो आखिरी जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले के हिसाब से आखिरी है। अब जो आगे सिलसिला चलेगा वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला चलेगा, लेकिन होगा वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले। तो ये तो ये हमारा तो ये कहाँ मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला बंद करके अपना चलाऊंगा? बात कर रहे हैं अब आपको, ये कहाँ लिखा है उन्होंने? एक मिनट, दायमी रूहानी खिलाफत सिलसिला मुजद्दिदीन। बात तो आराम से करने दें प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और भाई मसीह मौद की तालीम पेश करो ना, कोई इक़्तिबास पेश करो। आप मुझे बात तो अपने फलसफे तुम सुनाते हो, कोई इक़्तिबास पेश करो जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मुजद्दिदियत का सिलसिला बंद करके अपनी खिलाफत चला रहा हूँ। हमारा काम नहीं है, करने दोगे तो करेंगे ना कि हमने अपना जवाब। मैं कह रहा हूँ मिर्जा साहब की तालीम पेश करें, इक़्तिबास पेश करें। एक घर में फूफड़ी, जो रबवा में फूफड़ी फलसफे आपने बनाए हैं, हमने सुन के क्या करना है उनको? मिर्जा साहब की तालीम पेश करें कि मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद है, मेरी खिलाफत चल पड़ेगी। बताए कहाँ लिखा है? यही रोना धोना फिर दोबारा उसका चालू हो गया। वो भी कहाँ लिखा है? मसीह मौद ने कभी ये लिखा है कि मैं आखिरी मुजद्दिद हूँ? जी लिखा है। ये तो नहीं लिखा मेरे ख्याल। नहीं लिखा है मुजद्दिद अल्फ़ आखिर उन्होंने कहा है, लिखा है उन्होंने लिखा है कि मैं आखिरी मुजद्दिद हूँ। आखिरी मुजद्दिद लिखा है, मेरा नहीं ख्याल ये लिखा। नहीं तो मिर्जा साहब जो कह रहे हैं ये दायमी रूहानी आखिर और है और आखिरी मुजद्दिद और है। आखिरी मुजद्दिद तो नहीं कहा, आखिरी कहा है। आखिरी भी कहा है चौहान साहब? हाँ जी कहा है उन्होंने, आखिरी मुजद्दिद भी। मैं आखिरी मुजद्दिद हूँ ये कहा है? हाँ आखिरी मुजद्दिद में मसीह मौद आखिरी मुजद्दिद, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिलसिला क़यामत तक जारी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक है, इस वजह से। और आखिरी का उन्होंने बता दिया, किस लिए कहा कि उनके ये जो मेरी मुशाबत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, उस लिहाज से उन्होंने कहा है। मैंने आपको पढ़ के सुनाया। सिलसिले से मेल खाता है तो आखिरी हुआ ना ये। तनाकुस जो आप पैदा कर रहे हैं इसको हल करें ना। हाँ मैं हल कर देता हूँ। मैंने अभी आपको मुजद्दद है और फिर साथ ही कहते हैं कि उसके बाद फिर मुजद्दद आ रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं मेरी जो मुशाबत है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि मैं आखिरी इस वजह से हूँ कि वो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आखिरी थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जो है वो क़यामत तक जारी है। क़यामत तक जारी है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं, ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है, उन्होंने लिखा है ना, ज़िल्ली नबूवत का सिलसिला क़यामत तक जारी है। अच्छा आखिरी मुजद्दिद आ गया, मुजद्दिद तो नहीं ना। ओ एक मिनट भाई यार, कितनी देर से का खाता खत्म हुआ। ओ एक मिनट कितनी देर से तुम लोग बोल रहे हो? बस कर दो, कोई रोजा तुसी नहीं रखिया, बाकियां ने तो रखिया है ना। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਤਲਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸਤਲਾਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। जज फैसला ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ बात हो गई है भाई, जज कौन? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਛੁਰੀ ਥਲੇ ਸਾਲ अली साहब नु कर लो यार जज मुकर्रर। और एक मिनट ठहर जाओ भाई, एक मिनट ठहर जाओ। अभी पता है ना झूठ बाहर आने लगा तो आप रुला डाल दिए। ये उन्होंने तारिक जवान साहब ने भी एग्री किया है, ये अपनी गद्दी इन्होंने खुद चलाई हुई है, तौर पे है।
लफ्जी तौर पे नहीं है, वो कुरान शरीफ में नहीं है, कुरान शरीफ में नहीं है, नहीं है कुरान शरीफ में, तो बात कुरान में नहीं है, ये लफ्ज नहीं है जिली बरूदी, लेकिन ये भाई मैंने कहा, मैं क्या कुरान शरीफ में कोई नहीं है, मिर्जा साहब ने डिस्क्राइब किया है उसको मुजद्दिदीन के सिलसिला में। वही बात हुई ना, वही हम कह रहे हैं। तो कुरान में तो नहीं है ना जिक्र, और कुरान में है, करते हुए उन्होंने सलाम कुरान में जिक्र नहीं है, उन्होंने एक उसको डिस्क्रिप्शन है हमने कुरान से लिया डिस्क्रिप्शन। तो बता दो कहाँ जिक्र है कुरान में, बता दो कौन सा अल्फाज है कुरान में, उसमें जिल्ली नबूवत कहाँ है, जिली जिक्र है कोई, उसमें अनाम मिलने की है जिसमें तो नहीं है ना, जिल्ली नबूवत का जिक्र कोई नहीं है, जिल्ली नबूवत का अल्फाज कोई नहीं है, बगैर जिल्ली नबूवत बरूजी नबूवत कुरान में कहीं अल्फाज नहीं आए। जज्जा साहब एक बहस की लोड़ है, हमारा खिलाफत पे ईमान है, तो नहीं जाओ खेलो ये लो झुंझुना, चलो जाओ झुंझुना लो, फासिकीन का झुंझुना लो और फासिकीन के झुंझुने बजाओ। तारक चौहान झुंझुला फड़ो तो निकलो इथों मरजाइयो, निकलो झुंझुला फासिकीन नो अमीरुल मुजरिमीन दे नाल चिमट जाओ। मिर्जा मसरूर जोहला का सरदार ਝੁੱਡੂ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਸਾਥ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं तैਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। लाहौर इस्लामाबाद ते पेशावर दा कुरान च जिक्र है नहीं इनकार कर दो, लाहौर कोई नहीं है, इस्लामाबाद कोई नहीं, पेशावर जाओ खिलो, तुसी चिचो की जाओ खेलो, जाओ मिर्जाइयो खेडो, जाके रोटियां चेक कराओ अपनी। अच्छा तुसी लाहौर पेशावर ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? अच्छा खलो जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिनट मलक साहब ਤੁਸੀਂ एक मिनट सब्र करो, चूज नहीं कर जिक्र है, फरमाते हैं एक मिनट यार, फरमाते हैं मेरे साहब फरमाते हैं कि इसलिए कि मैं उस रसूल पर दिली सिद्क से ईमान लाया हूँ और जानता हूँ कि तमाम नबूवतें उस पर ख़त्म और उसकी शरीयत ख़ातमुल शरा है, मगर एक किस्म की नबूवत ख़त्म नहीं, वो नबूवत जो उसकी कामुल पैरवी से मिलती है। ये लफ्ज़ याद रख लें, उम्मती नबूवत जारी है, जिल्ली नबूवत यही है, कामल पैरवी अतीउल्लाह अतीउर रसूल, कामल पैरवी अतीउल्लाह अतीउर रसूल, कुरान करीम से मैं दिखाऊंगा, ये याद रखना, ये लफ्ज़ कुरान शरीफ में दिखाना है, जिल्ली और बरूदी अल्फाज दिखाने हैं। चौहान साहब आप सब्र करें, दूसरा क्या आप मलक साहब आप जरा चुप रहें, तारक चौहान साहब आप बोल सकते हैं बेशक, लेकिन इसको आपने गौर करना है, जो उसकी कामल पैरवी से मिलती है, ये है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मैं इसको अतीउल्लाह अतीउर रसूल से मिलाता हूँ, कुरान करीम से मिलाता हूँ इसको, और जो जिल्ली बरूदी नबूवत का लफ्ज दिखाना है आपको, हाँ बताता हूँ ना, इस अतीउल्लाह अतीउर रसूल तो लफ्ज है कुरान में, ये आपने कोई कौन सा कमाल करना है? हम पूछ रहे हैं जिल्ली नबूवत बरूजी नबूवत का जिक्र है कुरान में? अतीउल्लाह अतीउर रसूल कामिल पैरवी है ना, जिल्ली और बरूजी अल्फाज आपने दिखाने हैं, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। चौहान साहब जिक्र नहीं, जिल्ली और बरूजी अल्फाज दिखाने हैं अपने, मैं अल्फाज की तो बात कर रहे हैं। हाँ तो लफ्ज़ां की गल कर रहे हैं, जिल्ली बरूजी अल्फाज अल्लाह मियां ने क्या जिल्ली नबूवत चल पई है, मकसद के मुताबिक नहीं बना सकते, जिल और बरूज के अल्फाज आपने दिखाने नहीं है कुरान यार, सारे प्रोपेगेंडा क्यों करना, जेडी चीज नहीं है। गल करन दे, टोनी साहब म्यूट कर लो ना, असली सुन, तो बहस है ही नहीं। टोनी साहब टूशिकर साहब म्यूट कर लो यार, दो बंदे की गल चल रही है, इस्तिलाह की बात की है। मैं पहले तहरीर पढ़ता हूँ मिर्जा साहब की और फिर कुरान करीम से। एग्जैक्टली टूशिकर साहब म्यूट कर लो, कामल पैरवी से मिलती है, टूशिकर साहब उसके नूर के नूर से उस चिराग से नूर लेती है, वो ख़त्म नहीं, क्योंकि वो मुहम्मदी नबूवत है, यानी उसका हिज़ेल है और उसी का ज़रिया है और उसी का मजहर है। और मिलती कैसे है? कामल पैरवी से, यानी जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, वह मैं योतिल्लाह व रसूला फ़ाउलाइका मा अल्लाज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसना उलाइका रफ़ीका।
इसमें नबी भी हैं। अच्छा नबी है, तो वो नबी कहाँ पे है जो आए हैं? नबी नबी कहाँ पे है जो आए? साहब इन्हां को तर्जुमा कराओ, इत्थे ही ना परीचिया जाना। इन्हां को तर्जुमा मैं करा यो ते इल्ला से आती है, तर्जुमा कर लो, आ जाओ जे किसी दी हिम्मत है तुसी कर लवो डॉक्टर साहब। करो तर्जुमा करो। हाँ, व मैं यो ते इल्ला व रसूला, एक मिनट मैं निकाल जो भी ए वखाना के नाम मिलणगे फ्यूचर जो ते इल्ला व रसूला, जो भी अल्लाह की और रसूल की, व मैं यो ते इल्ला व रसूला, जो भी अल्लाह और रसूल की अतायत करेगा, यानी अगर कोई बच्चा भी करेगा तो वो भी नबी बन जाएगा। मुंह तो बंद कर, एक मिनट बच्चे की बात कर रहे हैं। मिर्जाई ने पूछने से प्यार आ गया। मैं यो तो इल्ला होनी तो कह रहे हैं जो भी जब तक बालग नहीं होता बंदा उस पर वो शरीयत लागू नहीं होती। अच्छा वो ए भी आदेश लिखे हुए हैं भाई। वो नबी कहाँ पे हैं जो इसके तहत आए हैं? मिर्जाइयो ऐसे दसो, मेरी बारी है।